پارہ نمبر 18، صفحہ نمبر 9، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بلا شبہ یہ تمہاری امت امتاً واحدہ، ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا، انہوں نے کاٹ لیا، امرہم، اپنا کام، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے کر، کل حزب، ہر ایک گروہ، بما لدیہم، اس کے ساتھ جو کچھ ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہیں۔ انبیاء امت کی وحدت کی نشانی ہوتی ہے، امت کو جوڑنے کے لیے آئے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ امت یہ ایک امت ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا رب ایک ہے، ان کا معبود ایک ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آپس کے اختلافات اور آپس کے معاملات کی وجہ سے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اختلاف اور تفرقہ بازی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تھا، صحابہ کرام کی آراء بھی مختلف تھی، اس کے بعد پھر ائمہ کرام کے اقوال بھی مختلف۔ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ اختلاف کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حسن رکھا ہے، خوبصورتی رکھی۔ مذمت دین میں جس بات کی جاتی ہے وہ چیز ہے تفرقہ بازی، منافرت، نفرت پھیلانا، کہ ہر ایک یہ کہے کہ بس جو کچھ میں ہوں، جیسے میں ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا ہے جیسا وہ ہے وہ ٹھیک نہیں۔ دین میں اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا، اور یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر نہیں تھی۔ ایک موقع پر جب حج تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو مینا کے اندر نماز آج بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں کتنی پڑھنی چاہیے کتنی نہیں پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بڑے صحابی موجود تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمیں 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بھی تھے اور امیر حج بھی تھے۔ حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت نماز پڑھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز تھی وہ پوری پڑھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ کچھ بتا رہے تھے، عمل آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اختلاف سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تو بہت سی آراء میں صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ گمراہ ہے میں ٹھیک ہوں، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہماری جو فرقہ بندیاں ہیں ان میں یہی بنیادی فساد، ایک کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، دوسرا گستاخ رسول، ایک کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور دوسرا وہ اماموں کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، ایک اسی آڑ میں وہ اچھے بھلے مسلمانوں کو مشرک بنا رہا ہے اور اولیاء کرام کی اسی آڑ کے اندر بے حرمتی کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم بھی حق ہے، احادیث طیبہ بھی حق ہیں، اولیاء کرام اور ان کی کرامات قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی مقام، شان، وقت، ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ اور ایسا کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اپنا چورن نہیں بیچا جاتا۔ چورن بیچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس جو ہے یہ 1 نمبر ہے، دوسرے کا 2 نمبر ہے، پھر بکے گا۔ آپ کہیں گے کہ
میں بیچ رہا ہوں اور دوسرا بھی بڑا اچھا بناتا ہے، تو کیسے پھر آپ کا چورن بکے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ہم لوگ یہ چورن بیچنے والوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو زیادہ ہم عزت سے نوازتے ہیں جو دین کے بقی و بیڑنے میں لگے ہوئے۔ امت ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کے ساتھ سارے صحابہ کو جوڑا۔ ایک موقع پر ایک غزوے پر صحابہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا تو مہاجری اور ایک مہاجر اور انصار کی لڑائی ہوئی، تو مہاجر نے کہا کہ یا للمہاجرین، میری مدد کرو مہاجرین آؤ، تو دوسری طرف سے انصاری صحابی نے کہا یا للانصار، انصاری صحابہ جلدی آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرے سنے تو آپ نے کہا دعوہا فإنہا منتن، یہ بدبودار باتیں ہیں، بدبودار نعرے ہیں، ان کو چھوڑو۔ تو آج قرآن کریم ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہر ایک نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر ایک کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹھیک، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور اپنی غلط کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں، دوسرے کی صحیح کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں، اور اپنوں میں سے اگر کوئی صحیح بات کر دے تو سارے اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت تفریقے کا شکار، اختلافات کا شکار۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں ایک امت بنایا، اور پھر ہم لوگ بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے تک اس چیز کو محدود رکھتے ہیں، ہم اپنے کاروباروں کو فرقہ بندی سے بڑا دور رکھتے ہیں۔ بسم اللہ ورک شاپ تو رکھ لیتے ہیں، دیوبندی ورک شاپ نام نہیں رکھتے۔ ہم بھی بڑی آئٹم ہیں، بریلوی ریسٹورنٹ نام نہیں رکھتے، سبحان اللہ ریسٹورنٹ نام رکھیں، کیوں؟ کاروبار خراب ہو، اور مسجدوں کے بعد بڑے بڑے بورڈ لگا دیں۔ دین کے ساتھ ہم بھی تو زیادتی کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی مسلک کے اتنے ہی پکے دعوے دار ہیں، اتنے ہی پکے پیروکار ہیں، کسی کے پیچھے اگر آپ نماز نہیں ہوتی تو آپ یہ چیز اپنے کاروبار پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے وہ لوگ جو آپ کے کسٹمر ہیں، آپ ان پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ جو دیوبندی ہوگا، جو بریلوی ہوگا، جو حدیث ہوگا، اس کو مال ملے گا، باقی کو نہیں ملے گا؟ کیوں؟ کیا صرف وہ اللہ کا دین ہی ایک ایسا ہے کہ جس کے ہم نے بقیوں بیڑنے ہیں؟ جن شادیوں میں روزانہ ہم 2-3 شادیاں کھاتے ہیں، کبھی پوچھا کہ آج دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو یا کیا ہو، پھر ہم تمہاری شادی پہ آئیں؟ یہاں ہم ساری اپنی فرقہ بندیاں پیچھے پک ڈال دیں۔ کیوں؟ روٹی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسٹمر کا مسئلہ ہے، اور باقی سارے مسائل ہیں، لیکن مسجد نہیں، اس کے پیچھے ہی نماز ہوتی۔ کم از کم ہم اپنی ذات کی حد تک یہ کوشش کریں کہ دین کو ایسا نہ بنائیں، امت کو جوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑا، بنایا، صحابہ کو جوڑا، ایک امت بنا دی، جس طرف چلتے تھے سب اکٹھے چلتے تھے، اختلاف ہوتے رہتے تھے لیکن اکٹھے چلتے تھے۔ آج جیسے جمعے میں بھی میں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، اختلاف تھا لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اگر کسی نے میری نگاہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی طرف سے پہلا شہید ہونے والا سپاہی میں ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر، تو کیا ہوا؟ ہر کوئی کہنے لگا کہ میرا نعرہ سچا ہے، وہ کہنے لگا میں سچا ہوں، دوسرا جھوٹا ہے۔ آگے فرمائیں فَذَرْهُمْ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مدت تک، ایحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم، کہ ہم انہیں مدد دے رہے ہیں، بہی، اس کے ساتھ، من مال و بنین، مال سے اور بیٹوں سے، نسارع لہم، ہم جلدی دکھا رہے ہیں ان کے لیے، فی الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ اس اعتراض کا اور اس سوال کا قرآن کریم نے جواب دے دیا، اور یہ وہ شبہ ہے جو شبہ بسا اوقات ایک نیک آدمی کے دل میں شیطان آج بھی ڈالتا ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اتنے ہی جھوٹے ہیں
ہمارے خدا جھوٹے ہیں، ہمارے معبود جھوٹے ہیں، تو پھر اللہ نے ہمیں اتنی دولت کیوں دے دی، اتنا پیسہ کیوں دیا، لوگ ہماری عزت کیوں کرتے ہیں، لوگ ہمارے آگے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ آج بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اس آدمی کے دل میں جو اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے چلا رہا ہے، جو اپنے بچوں کا پیٹ حلال مال سے بھر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے وہ فلاں شخص، اس کو تو دیکھو، اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا رشوت لے کے، بینک سے کاروبار کر کے، سود لے کے، فلاں کام کر کے۔ تو اگر یہ چیزیں اتنی ہی غلط ہیں تو اللہ کی اس پر ابھی تک پکڑ آ جاتی تو تم چھوڑو، تم بھی تھوڑا بہت کر لو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بس تھوڑے سے وقت کا نشہ ہے، اور فرمایا یہ مت سمجھو کہ ہم ان کو مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، اور جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اس میں کوئی خیر ہے۔ فرمایا نہیں، بل لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں، یکدم اللہ کی پکڑ کے اندر اڑائیں گے اور پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھیں۔ تو اس شیطان کے دھوکے میں ہمیں بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر اس طریقے سے ہم کر لیں، تھوڑا سا غلط کر لیں اور ہمارا کاروبار بہت ترقی کر جائے گا، سود لے لیں کاروبار بہت ترقی کر جائے گا۔ شیطان اس ہیلے سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھیں، اور یہ کوئی اللہ کے ہاں معیار نہیں کہ کسی کے پاس مال بہت زیادہ، دولت بہت زیادہ ہے اور وہ عیاشی ہر طرح کی کرتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کی صفات خوبیاں اس سورت کے شروع میں بیان ہیں، اور اب آگے دوبارہ انہی کا بیان ہے۔ فَمَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ جو کہ من خشیت ربہم، اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ڈرتے ہیں، والذین ہم، اور وہ لوگ جو کہ بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، والذین ہم، اور وہ لوگ جو کہ بربہم، اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تین خوبیاں یہ ہیں۔ پہلی خوبی اللہ کا ڈر، خوف، وہ جس کے اندر آ گیا وہ سب جگہ سے ہر معاملے میں اپنی اصلاح کرے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے احکامات پر ایمان، کہ جو اللہ نے فرمایا اس میں میری خیر ہے، اس پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے۔ اور تیسرا اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا۔ بنیادی طور پر اسلام کے عقائد میں سب سے اہم عقیدہ ہے توحید، لیکن یہاں پہ اس کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ ایک مومن جو ایمان لے آیا ہے اس کے لیے سب سے بڑی خوبی گویا کہ خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اور اللہ کا ڈر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے اندر ایک ہے عذاب کا ڈر اور ایک ہے محبت کا ڈر۔ جہاں انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں انسان دوسرے کی ناراضگی سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے ہماری محبت ایسی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اس چیز کی یہ تین خوبیاں۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ فرمایا والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں ما آتوا، جو کچھ انہوں نے دیا، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف راجعون، لوٹ کر جائیں۔ یہ چوتھی چیز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اور ہر نیکی کے کام کے اندر وہ لگتے ہیں، لیکن پھر ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ۔ یہ لوگ مراد۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو اپنی وسعت کے مطابق اچھی طرح کر کے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے شایان نشان ہے، ربنا تقبل منا۔ یہ مومن کی شان ہے، وہ مطمئن نہیں بیٹھتا۔ یہ چوتھی خوبی تھی۔ پانچویں خوبی کیا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں
جو کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ اس کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ نیکی کے کام میں جلدی، سستی نہیں، غفلت نہیں، جہاں نیکی کا موقع ملے، جتنا جو ہو سکتا ہے، جس انداز سے ہو سکتا ہے، ایک مومن اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اور نیکی کی دوڑ، فرمایا مومن کی شان، اس کی دوڑ ہوتی ہے نیکی کی طرف، کہ کون سی نیکی مجھے ملے میں اسے حاصل کر لوں، کون سی نیکی مجھے ملے کہ اس نیکی کو کر کے میں اپنے نامہ اعمال کے اندر اسے درج کرواؤں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور ہم نہیں مکلف بناتے کسی کو إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو کہ بولتی ہے حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک سوال کا بھی جواب آ گیا کہ دین ایسا مشکل نہیں ہے، دین کے احکام ایسے مشکل نہیں ہے کہ انسان کر نہ سکے، اور میں نے اتنا دین دیا کہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اور 1400 سال تک ہر دور میں ایک بڑی جماعت ایسی رہی ہے جنہوں نے اس دین کے تقاضوں پہ عمل کیا، یعنی کر کے دکھایا ہے کہ اس دین پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور کیا فرمایا، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے مطابق بولے گی۔ صحابہ کے دور میں اتنی ترقی نہیں تھی کہ کتاب کیسے بولے گی، کتاب کیسے بولے گی، انسان کا نام اعمال کیسے بولے گا۔ آج کی ویڈیو ریکارڈنگ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا نام اعمال قیامت کے دن کیسے بول کے اس کو بتایا گیا، کیسے اس کی ریکارڈنگ چلے گی۔ اور آگے فرمایا بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غفلت، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، ولہم اعمال، اور ان کے لیے عمل ہے، من دون ذلک، اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، یہ وہ اعمال کر رہے ہیں۔ دین پہ تو عمل نہیں کر رہے کہ یہ مشکل ہے، اس میں یہ مشکل ہے، اس میں یہ مشکل ہے۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہیں، آخرت کا احساس بیدار نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جس کو یہ کر رہے ہیں اور بڑا بھاگ دوڑ کے کر رہے ہیں، اور بہت سے کام ایسے جو نہیں کرنے کے وہ کر رہے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، اس سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی مصروفیات کو دیکھیں تو کرنے کے کاموں کی بجائے زیادہ حصہ ان چیزوں کا جو نہیں کرنا چاہیے، ان کاموں میں زیادہ لگتا ہے۔ موبائل کے لیے 4 گھنٹے وقت لگا دیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہم 10-15 منٹ نہیں نکالتے۔ جو کرنے کے کام ہیں ان کے اندر ہم اپنے آپ کو نہیں لگا رہے۔ تو فرمائے کام اور بڑے، مصروفیات اور بڑی بنائی ہوئی، لیکن یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل آخرت سے غافل۔ اور فرمایا حتی اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، ان کے دولت مند لوگوں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو اچانک وہ چلانے لگے، لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ، انکم منا، یقیناً تمہاری ہماری طرف سے، لا تنصرون، مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی، تحقیق آتی تھی میری آیات، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تھی تم پر، فکنتم علی اعقابکم، تو تم تھے اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ، سامرن، کہانیوں میں مشغول ہو کر، تہجرون، بے ہدہ باتیں کیا کرتے۔ مومن کی صفات پیچھے آ گئی، اور ان آیات کے اندر آیا کہ مجرم جو اللہ کی پکڑ کے اندر آئیں گے تو ان کی کیا خامیاں تھیں کہ جب اللہ کے احکامات آتے تو اس پر عمل کرنے سے بھاگ جاتے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس پہ چلنا تو بہت مشکل ہے۔ دوسری خامی کیا ہے؟ مستکبرین، تکبر، یہ دین ہمارے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا، ہمارا لائف سٹائل بہت اعلیٰ ہے، دین نہیں اس سے میچ کرتا، یہ تکبر۔ اور تیسری خامی کیا تھی؟ سامرہ، عربوں کے ہاں تصور تھا، ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ان کے ہاں تصور تھا، راتوں کو بیٹھ کے وہ افسانے، قصے، کہانیاں، اشعار، غزلیں، یہ محفلیں ہونے۔
آج اس کی جگہ وہ ٹی وی اور میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ چیزیں آ گئی، تو کہا کہ اس میں تم راتوں کو گزارتے تھے۔ اور چوتھی چیز کیا؟ تاجرون، بےہودہ گفتگو، بےہودہ بکواس، بےہودہ کام، بےہودہ اعمال، ان میں تم لوگ لگ جایا کرتے۔ تو اب اس وجہ سے جب پکڑے گئے ہو تو پھر آج چیخو مت، چلاؤ مت۔ اب کچھ سوال آگے اللہ رب العزت نے کیے، فرمایا افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس آئی ہے ما لم یأتی، وہ جو نہیں آئی آباءہم الاولین، ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس۔ ہر دور میں انبیاء آتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، تو قرآن کے اندر اگر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس کتاب کے احکامات، اس کی تعلیمات ہر دور کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہ منکرون، کہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی پہچان ساری کائنات کو، تو ایک انسان کو کیوں نہیں؟ ایک انسان آپ کے مقام مرتبے کو کیوں نہیں سمجھ؟ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں بہ جنہ، کہ اس کو جنون ہے، بل جاءہم، بلکہ وہ ان کے پاس لے کر آیا ہے، بالحق کی حق بات، واکثرہم، اور ان میں سے اکثر للحق کی کارہون، حق کو ناپسند کرتے۔ اصل مسئلہ یہ کہ انبیاء کہتے ہیں اس طریقے سے عمل کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طریقے سے عمل کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، ملک کیسے چلے گا، معیشت کیسے ترقی کرے گی، ہم لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ تو یہ لوگ دراصل حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دین میری مرضی کے مطابق ہو جائے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے دین ہو جائے۔ آگے اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو میں بلا اتباع الحق، اور اگر حق پیروی کرنے لگے اہواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات، تو البتہ فساد آ جائے آسمانوں میں، والارض، زمین میں، ومن فیہن، اور جو کوئی ان کے درمیان، بل اتیناہم، بلکہ ہم ان کے پاس لے کر آئے، بذکرہم، ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم، تو یہ اپنی نصیحت سے معرضون، اعراض کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی مرضی کے مطابق اگر اللہ دین کو مولڈ کر دے تو دین تو برباد ہو جائے۔ پاکستان کے لوگ کچھ کہیں گے، انڈیا کے لوگ کچھ کہیں گے، امریکہ کے لوگ کچھ کہیں گے، ہر آدمی کی سوچ مختلف ہے۔ فرمایا ہم لوگوں کے پاس یہ نصیحت کی کتاب لے کر آئے ہیں، لیکن لوگ اس سے منہ پھیر، لوگ اس کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ ام تسألہم خرجا، فرمایا کیا آپ ان سے مانگ رہے ہیں کوئی تاوان؟ فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا مال بہت بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ انبیاء کچھ نہیں مانگتے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کرو، عقائد کی اصلاح کرو، اخلاقیات کی اصلاح کرو۔ تو فرمایا آپ تو ان سے کچھ نہیں مانگتے، تو ان کو تو پھر دوڑ کے عمل کرنا چاہیے، پھر تو ان کو عمل کرنے میں کوئی ہیلو اجت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور یقیناً آپ البتہ انہیں دعوت دیتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ، آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ بڑی واضح ہے، وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ آئے اس کو سمجھنا ہے، وہ ہر ایک کو آسانی سے سمجھ آنے والا دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، اخلاق، حلال کمانا، حلال خرچ کرنا، بہت سادہ سا دین ہے۔ لیکن لوگ کیوں اس سے غافل ہیں؟ آخرت پہ ایمان نہیں، اور آخرت پہ ایمان یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں، آخرت پہ ایمان اس کا جو مانتا ہے، عمل اس کے مطابق کرتا ہے۔
جس کو پتا ہے بجلی کی ننگی تاریں یہ انسان کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہیں تو وہ تجربے نہیں کرتا، وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ ہے ایمان کہ ہم اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم آخرت پہ ایمان ہیں۔ ہم کہیں کہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل ایسا ہے کہ جیسے آخرت کا اندر تصور ہی نہیں۔ اور فرمائے ولو رحمنا، اور اگر ہم ان پہ رحم کر دیں، وکشفنا، اور ہم دور کر دیں، ما بہم من ضر، اس کو جو ان پر سختی ہے، للجوا فی طغیانہم، تو البتہ وہ گھس جائیں گے اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق دے، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے تو لوگ کیا کریں؟ حد سے تجاوز کر جائیں۔ کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو منانے والا نہ ہو، کوئی اسے مانگنے والا نہ ہو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں پکڑا عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہ یہ گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے آہوزاری کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، بابًا ذا عذاب شدید، ایک دروازہ بہت سخت عذاب، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک یہ اس میں نا امید ہو۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو انسان پہ پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، یہ آیت یہ کہتی ہے کہ وہ اس لیے اللہ بھیجتے ہیں تاکہ انسان اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، توبہ کرے، استغفار کرے، یہ اس لیے آتی ہے۔ اور فرمایا اگر انسان اس سے نہ سمجھے تو اللہ رب العزت پھر ایک بڑے عذاب میں اس کو ڈال کے اس کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ تو احوال کا آنا، حالات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں، اور اس سے درخواست کریں، اس سے دعا کریں، اس سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کے تعارف پر کچھ آیات فرمائے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا، لَكُمْ، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور شکر اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا۔ بڑی نعمتیں تو شکر بھی بڑا ہونا چاہیے، بڑی نعمتیں تو اللہ کی معرفت، پہچان، ڈر، وہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ، اور اسی کے پاس ہے رات کا آنا، وَالنَّهَارِ، اور دن کا آنا، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی پورا نظام، اس کا کنٹرول اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آدم علیہ السلام سے اس کائنات میں انسانیت کو بھیجا گیا، اور آج تک کتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، اس کا حساب اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کتنے مریں گے، کتنے آئیں گے دنیا میں، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو ہماری منصوبہ بندی سے پہلے اللہ رب العزت کی منصوبہ بندی، اس نے اپنی مخلوق اور اس کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمہ لی، ان کے رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی۔ تو جب کائنات کا بنانے والا وہ موت دے رہا ہے، زندگی وہ دے رہا ہے، تو پھر یہ کہا جائے کہ اگر ہم منصوبہ بندی نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا، اور اس سے ایسا ہو جائے گا، اس سے ویسا ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو دین کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اور منصوبہ بندی کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ کھاتے پیتے لوگوں، کھاتے پیتے لوگوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ بچے دو ہی اچھے کا اثر سارا کھاتے پیتے لوگوں پہ ہو رہا ہے، اور
تھوڑا دیہاتوں کی طرف چلے جائیں، یہ جھگیوں میں چلے جائیں، وہاں ایک آدمی کے 8 9 9 10 10 بچے۔ دین کا یہ مزاج نہیں تھا۔ جس کو اللہ زندگی دے رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیج رہا ہے، اس کی ساری ورکنگ اور اس کا سارا نامہ اعمال 4 ماہ کے بعد اس کی ماں کے پیٹ میں سب طے ہو گیا، سارا ریکارڈ میں دے دیا گیا تھا۔ رزق کتنا ہوگا اور عمر کتنی ہوگی، کتنا جیے گا، کیسی قسمت ہوگی، سارا وہاں پر اللہ نے لکھ کے بھیج دیا۔ ہم رازق نہ بنیں، ہم اولاد کے خالق نہ بنیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولادوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ فقر کے ڈر سے قتل نہ کرنے کا کیا مطلب؟ جو سوچ پہلے دور میں تھی آج بھی وہی کہ وسائل کم ہو جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ کیا جیسے جیسے ترقی بڑھی ویسے ویسے وسائل نہیں اللہ نے بڑھائے؟ پہلے زمانوں کے اندر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو جتنا آج فراوانی کے اندر ہمیں پھل نظر آتا ہے، سبزیاں نظر آتی ہیں، جو نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں ہر چیز کے، کہ پہلے کہاں تھے؟ اگر اللہ بیچ رہے تو وہ منصوبہ بندی کر کے بیچ رہے۔ تو ہم اولاد کے نہ خالق ہیں نہ رازق، ان کا خالق اور رازق وہ اللہ رب العزت۔ تو فرمایا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے تو تم اس پہ یقین کرو۔ افلا تعقلون، عقل کو استعمال کرو۔ اور فرمایا بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا مثل ما قال الاولون، اسی کی طرح جیسے پہلے لوگوں نے کہا۔ قالوا، وہ کہنے لگے اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں؟ لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے، نحن، ہم سے بھی، وآباؤنا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی، ھذا، یہی، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کہانی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عقل میں نہیں نہ آ رہا بس اس کا انکار کر، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آخرت ہو ہی نہیں سکتی، انسان دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کو دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز عقل میں نہ آئے بس اس کا انکار کر دو۔ اللہ رب العزت دین کو عقلوں کے تابع نہیں کرتے، دین کو اللہ نے وحی کے تابع کیا۔ اس کے مطابق کچھ چیزیں میرے اور آپ کی سوچ سمجھ میں آ سکتی ہیں، کچھ نہیں آ سکتی، کچھ میرے اور آپ کی عقل میں آ سکتی ہیں، کچھ نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے ہر حکم کو حکم سمجھ کے مانیں، اسی میں ہماری خیر ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، لمن الارض، کس کے قبضے میں ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کوئی ان میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب جانتے ہو، سیقولون، تو وہ فوری کہیں گے، للہ، اللہ کے قبضے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ اب اللہ رب العزت سوال کر، زمین پہ قبضہ اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، ان کا حقیقی مالک کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے۔ تو جب زمین پہ قبضہ اس کا ہے، حقیقی مالک ان سب چیزوں کا اللہ رب العزت ہے، تو انسان مر کے زمین سے باہر تو نہیں جائے گا۔ کوئی بھی انسان فنا ہو کے اس زمین سے باہر تو نہیں جائے گا۔ وہ سمندر میں ہو سکتا ہے چلا جائے تو سمندر زمین سے باہر تو نہیں، وہ خلا میں ہو سکتا ہے چلا جائے تو خلا اس نظام سے باہر تو نہیں۔ اور فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عظیم عرش کا رب کون ہے، سیقولون للہ، تو وہ فوری کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ قل افلا تتقون، آپ کہہ دیجئے تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جس کی بادشاہت اتنی بڑی ہے اس کا ڈر ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اس کا خوف ہی نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من بیدہ، کون ہے جس کے قبضے میں ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ،
اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون تو فوری کہیں گے للہ اللہ ہی کے، قل فأنا تسحرون آپ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا۔ ساری چیزیں، سارے سوال ان کے جواب یہ مشرکین نے دی کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، قبضہ بھی اس کا ہے، اختیار بھی اس کا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ کچھ سے کچھ کرتے۔ ایک مومن بھی اگر انہی چیزوں کو تسلیم کرتا ہے تو یہ تو مشرک بھی تسلیم کر رہے تھے۔ مسئلہ کہاں پہ تھا؟ مسئلہ تو یہ تھا، ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ غیر اللہ کو تسلیم نہ کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ دو، یہاں آ کے ساری چیزیں۔ تو ان چیزوں کو تو مشرک بھی تسلیم کر رہے تھے، تو بطور مومن ہم اگر ان چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں تو مومن ہونے کا پتہ ہمارے عمل سے چلے کہ ہم اپنے عمل سے اس چیز پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور فرمایا بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے، وانہم لکاذبون اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی الہ۔ اذن اگر ایسا ہوتا تو اس صورت میں لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ تو البتہ لے جاتا ہر ایک معبود بما خلق اس کو جو اس نے پیدا کیا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ تو البتہ چڑھائی کر دیتے ان میں سے بعض پر۔ سبحان اللہ اللہ پاک ہے، عما یصفون اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون تو وہ بہت بلند ہے اس سے جسے یہ اس کا شریک ٹھہرا۔ یہ بڑی سادہ سی دلیل بیان ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ ہوتا، اس کائنات میں رب العزت کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ کوئی اور بھی اس کائنات میں حصے دار ہے۔ ہزاروں سال سے یہ کائنات اسی طرح ہے، کوئی اور حصے دار ہوتا تو وہ کہتا کہ میرا حصہ الگ کر دو۔ سورج کے آنے جانے میں، دن کے آنے جانے میں، کائنات کے نظام میں اونچ نیچ نظر آتی، لیکن کہیں آج تک کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک تنے تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور فرمایا قل آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اما ترینی اگر تو دکھلائے مجھ کو ما یوعدون وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی فلا تجعلنی اے میرے رب تو مجھے مت بنا دینا فی القوم الظالمین ظالم لوگوں کے اندر۔ یہ ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر کافروں پہ عذاب آئے تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ کہ مومن مطمئن نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ وہ اپنی ترقی کی فکر میں رہتا ہے اور پھر جیسے جیسے اس کو ترقی ملتی ہے وہ اور اوپر جانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ اور یقیناً ہم اس بات پر کہ تجھے دکھا دیں مَا نَعِدُهُمْ وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لَقَادِرُونَ البتہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ جب چاہے عذاب بھیج دے، اس کو پورا اختیار۔ ادفع باللتی تو دور کر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے بہتر ہے، السیئہ برائی کو، نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون اس چیز کے ساتھ جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے اعتراضات، فضول باتیں اور ان کے رویوں کا مقابلہ لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ خوبصورت انداز سے، حکمت عملی سے، اچھے انداز سے اختیار کیجیے۔ اور فرمایا وقل آپ کہہ دیجئے ربی اعوذ بک اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ربی اے میرے رب ان یحضرون کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے انسان بچ جائے۔
اللہ اس سے پناہ دے۔ اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ ہی وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے کہ یہ کر لو، اب ایسا کر لو، اب ایسا کر لو۔ تو یہ دعا، اس کا مفہوم، یہ الفاظ ہمیں یاد رکھیں، شیطان کے وسوسے سے بھی بچیں، اور شیطان میرے پاس آ کر مجھے برگلائیں، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، قال، وہ کہے گا، رب ارجعون، اے میرے رب تو مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل، شاید کہ میں عمل کروں، صالحا، نیک، فیما ترکت، اس میں جو میں چھوڑ کر آیا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا کلمہ، یقیناً یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلھا، جسے یہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم، اور ان کے پیچھے، برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان کہے گا، اللہ ایک مہلت دے، ایک دفعہ بس بھیج دے دنیا میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا، اب میں اپنا عمل بدلوں گا، اب میں اپنے اندر نیکی لے کر آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا اب وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ اور میں اور آپ تصور کریں، اگر کسی آدمی کو قبر سے اٹھایا جائے اور اسے پوچھا جائے کیا چاہتے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ وزیر اعظم بنا دو، ٹھیک کہے گا؟ یا اس طرح کی کوئی اور فرمائش کرے گا؟ کوئی اچھے سے کھانے کی فرمائش کرے گا؟ نہیں، اس نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ یہی کہے گا کہ صدقہ دے دو، وہ یہی کہے گا کہ نماز پڑھو، وہ یہی کرے گا میں استغفار کر لوں، وہ اسی کام میں اپنے آپ کو لگے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنی زندگی کی قدر کریں، ان کاموں کے اندر خود کو لگائیں کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اللہ مجھے واپس بھیج۔ اور فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان میں کوئی نسب نہیں رہے گا، یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں۔ حسب، نسب سب ختم ہو جائے، رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہ کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو۔ قرآن کریم نے تو کہا کہ انسان اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے بھاگے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ تو انسان جہاں اکیلا اللہ کے سامنے ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی تیاری بھی اس لحاظ سے کرے، اپنی اولاد کی وجہ سے ایسے کام نہ کرے جس کی پکڑ کا ذریعہ یہ خود ہو، جس کی پاداش میں وہ خود پکڑا جائے۔ فمن ثقلت موازینہ، اور فرمایا جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی کامیاب لوگ۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا، تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، یہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہے کامیابی اور ناکامی، یہ ہے کامیابی اور ناکامی جس کا تصور میں اور آپ اپنے دل دماغ میں بٹھائیں، اپنی اولادوں کے دلوں میں بٹھائیں۔ ہم نے کامیابی ناکامی بنا لی اس دنیا کی چیز، یہ اب میٹرک میں پاس ہو گیا یہ کامیاب، فیل ہو گیا یہ ناکام ہو گیا، یہ دنیا کے اس کام میں پاس ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا، اس کام میں پیچھے رہ گیا ناکام ہو گیا۔ نہیں، کامیابی ناکامی فرمائے آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی ظاہری چیزیں یہ بسا اوقات انسان کو لگتا ہے، لیکن یہ ریت کا سراب ہے کہ جو دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن انسان جب پاس جائے تو وہاں کچھ نہیں۔ اور فرمایا تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے منہ کو جلسا دے، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں کالے ہو جائیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں آئی تھی میری آیات جو پڑھ کے سنائی جاتی تھی تم پر، فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلایا کرتے۔ یہ اب آخرت میں اللہ رب العزت مجرموں سے مخاطب ہے کہ اللہ مجرموں سے آخرت میں کیا گفتگو کرے۔ وہ پہلی یہ آیت کہ یہ بتاؤ دنیا میں جب میری آیات، میرے احکامات تمہیں سنائے جاتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ ان پر جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں، ایسا نہیں تھا؟
تو وہ جواب کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر غالب آ گئی شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا قوما ظالمین اور ہم گمراہ لوگ، ربنا اخرجنا منہا اے ہمارے رب ہمیں تو اس سے نکال دے، فإن عدنا اگر ہم دوبارہ ایسا کریں فإنا ظالمون تو ہم ظالم ہوں گے، قال اخسئوا فیہا اللہ فرمائیں گے کہ اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمونی اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، مہلت مانگیں گے واپس چلے جائیں، بس ہمیں ایک مہلت اور مل جائے، دوبارہ کریں گے تو واقعہ دل پکڑ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنی بکواس کو بند کرو، میرے ساتھ بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا انہ کان فریق من عبادی، یہ اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا تو ہماری مغفرت فرما، وارحمنا تو ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا تو تم نے بنا لیا تھا ان کا مذاق، حتی انسوکم حتیٰ کہ انہوں نے بلا دیا تمہیں ذکری میری یاد سے، وکنتم منہم تضحکون اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ دنیا میں فرمایا کہ جو میرے ماننے والے تھے، جو کہتے تھے اللہ معاف کر، اے اللہ بخشش فرما، اے اللہ رحم فرما، تو تم ان کا مذاق کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ بھلا یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا دور ہے، یہ تو دور ہے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کا، یہ کون سا دور ہے انسان کا دین پر عمل کرنے کا، اس میں جو دین پہ عمل کرے گا پیچھے رہے۔ تم ان کا مذاق کرتے تھے، اشارے کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، فرمایا کہ تم ان کا مذاق کرتے اور اس میں اتنا لگے کہ اللہ کے قرآن کو بھول گئے، اس کے دین سے غافل ہو۔ انی جزیتہم میں نے ان کو جزا دی، الیوم آج کے دن، بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون کہ وہی کامیاب، جن کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ کیوں کامیاب ہو گئے آج کے دن؟ انہوں نے صبر کیا، ڈٹ گئے، جم گئے، لوگوں سے متاثر نہیں ہوئے، معاشرے سے متاثر نہیں ہوئے، لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے، ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، خاندان والوں سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ بس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اب ہم نے اس سے ہلنا نہیں، ہٹنا نہیں۔ دل کرتا تھا کہ ہم بھی یہ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ دین کے خلاف۔ یہ بھی چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، دین کے تقاضوں کے خلاف ہے، میں نے یہ نہیں کرنا۔ ساری زندگی خود کو روکتے رہے، صبر کرتے رہے، پرہیز کرتے رہے، بچاتے رہے، آج وہ کامیاب۔ قال اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کم لبثتم کتنا تم ٹھہرے، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں میں گنتی کے اعتبار سے، قالوا وہ کہیں گے لبثنا یوما ہم رہے ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین تو تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ۔ اللہ مجرموں سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہ کے آئے، وہ کہیں گے ایک دن رہ کے آئے ہیں، یا دن کا کچھ حصہ رہ گیا۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا دن ہے، اس کے مقابلے میں 100 سال کی زندگی 2.25 منٹ کی بنتی ہے، تو 60 سال کی کتنی بنی، 55 سال کی کتنی بنی؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک دن دنیا میں رہ کے آئے ہیں، جو گنتی کرنے والا ان سے پوچھ۔ اللہ کیا فرمائے؟ قال ان لبثتم الا قلیلا اللہ فرمائیں گے کہ نہیں تم رہے مگر بہت تھوڑا سا، لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ تم جان لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا، تم اس حقیقت کو سمجھ جاتے کہ دنیا کی زندگی بس چند روز کی زندگی، کچھ گزر گئے کچھ رہ گئے۔ اور گزری ہوئی زندگی سے انسان اندازہ لگا لے، جس کی 30 سال گزر گئی ہے وہ اسے اندازہ لگا لے کہ 30 سال ہوتے کیا ہیں، جس کی 20 سال گزر گئی وہ اس سے اندازہ لگا لے 20 سال کیا ہوتے ہیں، 40 سال گزر گئی وہ اس سے اندازہ لگا لے 40 سال کیا ہوتے ہیں۔ تو جب 40 سال پچھلے کا پتہ نہیں ہے تو اگلے کی کیا حیثیت ہوگا؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے کاش تم جان لیتے، یہ وہ منظر، وہ سین
جو قیامت میں ہوگا اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سین ہوگا، اس کو ابھی سے دیکھ لو، اس میں رکھ کے خود کو دیکھ لو تم کہاں کھڑے ہو۔ اور آگے فرمایا افحسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثا بے فائدہ، وانکم الینا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ۔ انسان تو یہی سمجھتا ہے بس مجھے پیدا ہو گیا، اب جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں۔ فرمایا ہم نے کوئی فضول نہیں تمہیں پیدا کیا، کوئی مقصد دیا تھا، تمہارے لیے اتنا بڑا نظام بنانے کے پیچھے حکمتیں تھیں۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ بس اب ہم دنیا میں آ گئے اور اب کوئی پوچھ نہیں سکتا، اب بتاؤ کہ تم کیا لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پوچھیں گے کہ بتا کیا لے کر آیا، تو بندہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ کیا لے کے، کیا کر کے آئے، وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے دیا، میں نے اسے اکٹھا کیا، پھر اس کو میں نے انویسٹ کیا، پھر اس کو بڑھایا اور بہت زیادہ کر کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے لے کے کیا آئے، پھر وہ یہی کہے گا کہ میں نے تھوڑا سا میرے پاس تھا، میں نے اس کو جمع کیا، جوڑا، انویسٹ کیا، بہت زیادہ کر کے دنیا میں چھوڑا ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے بیچ، میں وہاں سے کچھ لے آؤں۔ اللہ فرمائیں گے یہاں جو لے کر آئے ہو وہ بتاؤ کیا۔ تو انسان فضول نہیں، بیکار نہیں، قرآن مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو کھینچتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو۔ اور فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، رب العرش الکریم، کرامت والے عرش کا وہ رب ہے۔ ومن يدعو مع اللہ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ الہ آخر، کسی اور کو معبود، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ، تو سوائے اس کے نہیں کہ اس کا حساب عند ربہ، اس کے رب کے پاس، انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقل، اور آپ کہہ دیجیے، رب اغفر، اے میرے رب تو بخشش فرما، ورحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز تھا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی انتہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کی صفات کیا ہیں، کافر کی خامیاں کیا ہیں، مومن کیا اللہ سے مانگتا ہے، یہ ساری چیزیں اس المؤمنون سورت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا۔ تو یہ ایک جو ہماری کلاس ہے ہفتے کی، اس سبق کو سارا ہفتہ بار بار دہرایا، خود کے ساتھ اس کو تازہ کیا کریں، اس حصے کو پڑھا کریں، تاکہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے دل دماغ کے اندر اتر جائیں، ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے، پرہیز کرنا آسان ہو جائے۔ صبر اور پرہیز جب آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی۔